میں نے خود جا کے جنوبی پنجاب کا وہ علاقہ وزٹ کیا جہاں سیلاب آیا ہے۔ ایک تو اس درد کی شدت کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ درد کس طرح کا ہے۔ میں دیہات میں دیکھتا تھا کہ اگر کسی گھر کی دیوار گر جاتی تھی نا کبھی، تو وہاں 2-4 دن مستری لگتا تھا۔ ایک دیوار گر گئی تو پردہ ڈال کے سامنے تو گھر کے اندر کام کاج کرانے کے لیے مستریوں کو لگایا جاتا تھا۔ تو ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی تھی، گھر میں بیٹیاں ہیں، بچیاں ہیں، صحیح بتانا جس گھر کی ساری دیواریں گر جائیں۔ او کچے میرے مکان کی دیوار کیا گری، لوگوں نے میرے صحن میں رستے ہی بنا لیے۔ عزیز دوستو، کرب کی اس شدت کو محسوس کریں۔ دیکھیں پنکھے چل رہے ہیں، اچھا ماحول ہے، یہاں بیٹھ کے تبصرہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں، لیکن اس درد کی شدت کو محسوس کرنا کہ جب اچانک چھت ہٹ جائے، اچانک چھت ہٹ جائے اور بیٹیوں کا ساتھ ہو اور چھوٹے بچوں کا ساتھ ہو اور بوڑھے اور بیمار ماں باپ کا ساتھ ہو، تو پھر شالا پردیسی کوئی بھی نہ تھی۔ ایک کک جنہ تو پارے تو تاڑی مار اڈانا باہو اسی تے اگے ہی اڈن ہارے۔ پھر اس درد کو فقط وہ شخص محسوس کر سکتا ہے جو کبھی اس رنگ سے گزرا ہو۔ کرائے کے مکان چھوڑنے پڑ جائے نا تو عورتیں روتی ہیں کہ میں یہاں 10 سال رہی ہوں، کیسے چھوڑ کے جاؤں، کرائے کا مکان ہے۔ اور جن لوگوں کو اپنے گھر چھوڑنے پڑ جائیں، میں وہاں جانے والے لوگوں کی جو آزمائشیں لوگوں کو آ رہی ہیں اس سے بھی آگاہ ہوں، لیکن ان لوگوں کی شدت کو بھی تو آپ محسوس کریں نا کہ وہ کس حال میں۔ اس لیے ہمارے اندر بہت زیادہ خیر خواہی ہونی چاہیے، بہت زیادہ جذبات ہونے چاہیے۔ یقین کرنا کچھ چیزیں دیکھی نہیں جا رہی، کچھ باتیں سنی نہیں جا رہی، اور کسی نے کہا تھا کہ میری حیات کا افسانہ پوچھنے والے اور کہیں کہیں سے تو یہ قصہ پڑھا نہ جائے گا، یہ مشکل ہے، تیری کتاب بھیگ جائے گی، یہ تیرے لیے مشکل ہے۔ تو ان لوگوں کے درد کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آج کل ہمارے جذبات بڑے اچھے ہیں اور پھر کچھ دنوں کے بعد یہ مان پڑنے لگے۔ ہم لوگوں نے کوشش کرنی ہے۔ میں ان کا درد بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور میرا سینہ خوشی سے اس لیے بھی چوڑا ہے، میرے سنگی کافی دن جنوبی پنجاب میں رہے، کل پرسوں سے پھر انشاءاللہ دوبارہ ہمارا وہاں بھی ایک قافلہ رہا۔ میرے کچھ سنگیوں نے ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی جا کے کچھ اپنی خدمات پیش کرنے کی کوشش کی۔ بعض جگہوں پہ ہم اپنے کارکن نہیں بھجوا سکے، لیکن اپنی ہمت کے مطابق ہم نے بعض لوگوں کے ذمے لگا کے اپنی خدمات اور اپنا حصہ وہاں روانہ کیا۔ سینہ اس لیے چوڑا ہے کہ غریب سے لے کر امیر تک، عالم سے لے کر تاجر تک، صوفی سے لے کر درویش تک، عام نوجوانوں سے لے کر بڑی عمر کے بزرگوں تک، آؤ دنیا والوں میرے ملک کی یہ والی تصویر بھی دیکھو۔ تم نے انہیں لڑتے دیکھا اور دنیا کو دکھایا، تم نے ان کو پارلیمنٹ میں جھگڑتے دیکھا اور دنیا کو دکھایا، یہ والا منظر بھی دیکھو کہ صبح سے شام تک لوگوں نے سڑکوں پر بیٹھ کر اپنے بھائیوں کے لیے راشن جمع کیا، اور گھروں میں عورتوں نے ذمے لگائے، لے جاؤ، یہ لے جاؤ، یہ لے جاؤ۔ یہ جتنے مرضی بھی حالات خراب ہو جائیں، یہ قوم اس لیے کبھی بنجر دل نہیں ہو سکتی کہ یہ رحمت للعالمین نبی کی امت ہے۔ اس کے سینوں سے درد چھینا نہیں جا سکتا۔ ان لوگوں نے کمال کر دیا۔ مذہبی تنظیمیں، جماعتیں، رفائی فلاحی ادارے، لوگ نکلے، بس کچھ چیزوں کو مرتب کرنے کی ضرورت ہے، کچھ معاملات کو طے کرنے کی ضرورت ہے۔ سلام عقیدت پیش ہے ان لوگوں کو جس نے جس حال میں بھی وہاں خدمات پیش کی۔ بس ایک اپیل ہے کہ چلو کبھی ہم سر چھوڑ کے بیٹھ جائیں، بڑے تھوڑے آگے بڑھیں، سر جوڑیں، کس چیز کی کہاں حاجت ہے۔ یہ تو کئی شہر دوبارہ سے آباد کرنے ہیں، یہ تو کئی بستیاں پھر سے آباد ہونی ہیں، ان کے لیے تو ایک لمبی منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ ہمیں بیٹھنا نہیں ہے، آگے بڑھنا اور آگے بڑھنا ہے۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، ہمتیں ایک دوسرے کو دلاتے رہنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔